فارم کے اعتبار سے 12 اینگری مین ایک کورٹ روم ڈرامہ ہے۔ مقصد کے اعتبار سے یہ آئین کے ان حصوں میں کریش کورس ہے جو ملزم کے ساتھ فیئر ٹرائل اور اسے انیشلی بے گناہ تصور کرتا ہے۔ اس میں ایک طرح کی سمپلسٹی پائی جاتی ہے، ایک مختصر سے سیٹ اپ اور ایک مختصر سے ایپیلوگ کے ساتھ پوری فلم نیو یارک کے ایک چھوٹے جوری روم میں سال کے گرم ترین دن پر فلمائی گئی ہے، جہاں 12 افراد ایک نوجوان کی قسمت پر بحث کرتے ہیں۔ ملزم پہ اپنے والد کے قتل کا الزام ہے۔ فلم میں ہمیں جج کے حوالے سے اس کا بے دلی کے ساتھ جوری کو چارج دینے کے سوا کچھ بھی نہیں دکھایا گیا۔ اس کے حوالے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ فیصلہ ایک حتمی نتیجہ ہے۔ ہم نے نہ تو پروسیکیوٹر کو اور نہ ہی وکیل کو سنا، بس صرف جوررز کی غیر مؤثر ثبوت پر بحث۔ زیادہ تر کورٹ روم فلمیں کسی واضح فیصلے کے ساتھ ختم ہونا ضروری سمجھی جاتی ہے، لیکن 12 اینگری مین کبھی بھی یہ نہیں بتاتا کہ ملزم بے قصور ہے یا قصوروار، بلکہ یہ اس بارے میں ہے کہ آیا جوری کا ملزم کے قصور کے بارے میں شک معقول ہے یا نہیں۔ معقول شک کے اصول: یہ ماننا کہ ملزم قصوروار ثابت ہونے تک بے قصور ہے امریکی آئین کا سب سے روشن خیال عنصر ہے، حالانکہ بہت سارے امریکیوں کو اسے قبول کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ جورر نمبر 3 لی جیکوب اپنی رائے ایک کلاسٹروفوبک کمرے میں جمع جوری کو دیتا ہے۔ جب پہلا ووٹ ڈالا جاتا ہے تو وہاں موجود 11 لوگ اس پر اتفاق کرتے ہیں، پر صرف ایک، جوری نمبر 8 ہنری فونڈا، اس رائے سے اختلاف ظاہر کرتا ہے۔ یہ ایک ایسی فلم ہے جس میں ایکشن سے نہیں بلکہ شخصیتی تنازع، مکالمہ اور باڈی لینگویج سے تناؤ آتا ہے، جہاں ملزم کو صرف ایک مختصر سے شاٹ میں دکھایا گیا ہے، جہاں منطق، جذباتیت اور تعصب کی جدوجہد میدان کو کنٹرول کرتی ہے، جس کی فوٹوگرافی اور ایڈیٹنگ کا انداز اپنے ہی اندر منظر نامے پر ایک تبصرہ ہے۔ 1957 میں جب ٹیکنیکلر اور لش پروڈکشن ویلیوز عام تھیں، اس وقت ریلیز ہونے والی 12 اینگری مین ایک کرخت اور خشک فلم تھی۔ اسے بہترین ریویوز ملے لیکن باکس آفس پر فلاپ ہوئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے لیے ایک مخصوص آڈینس ڈھونڈ لی تھی۔ 2002 کے IMDb پول میں اسے اب تک کی بہترین فلموں میں 23واں درجہ ملا ہے۔ یہ کہانی ریجنالڈ روز کی ایک ٹیلی ویژن ڈرامے پر مبنی ہے جس پر بعد میں سڈنی لمٹ نے ایک فلم بنائی۔ اس میں ریجنالڈ روز اور ہنری فونڈا پروڈیوسرز کے طور پر کام کر رہے تھے اور اس کی مالی اعانت کے لیے اپنی ذاتی رقم خرچ کر رہے تھے۔ یہ لمٹ کی پہلی فیچر فلم تھی، حالانکہ وہ ٹی وی ڈرامے میں بہت زیادہ تجربہ رکھتے تھے۔ اس کی سینماٹوگرافی بورس کافمین کی تھی۔ آن دا واٹر فرنٹ اور لانگ ڈیز جرنی انٹو دا نائٹ میں بورس کے ڈائلاگ کے تبادلے میں ٹینشن ابھارنے کی مہارت صاف نظر آتی ہے۔ کاسٹ میں صرف ایک ہی سٹار فونڈا شامل تھے، لیکن دوسرے 11 اداکار بھی نیو یارک کے اس وقت کے کام کرنے والے بہترین اداکاروں میں شامل تھے، جن میں مارٹن بالسم، لی جیکوب، ای جی مارشل، جیک کلوگمن، جیک وارڈن، ایڈ بیگلے اور رابرٹ ویبر شامل ہیں۔ یہ سب آپ کو اس فلم میں پسینے میں شرابور، سگریٹ پیتے، گالیاں بکتے، جھگڑتے اور چلاتے نظر آتے ہیں۔ فلم کا دورانیہ صرف 95 منٹ ہے، پر کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے فلم کی شوٹنگ ریئل ٹائم میں کی گئی ہو۔ جوررز کا تعارف ان کی شخصیت، پس منظر، پیشے، تعصبات اور جذباتی جھکاؤ کے لحاظ سے کیا گیا ہے۔ شواہد پر اس طرح سے پوری بحث کی گئی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم جوررز کی طرح ہی جانتے ہیں، خاص کر اس بوڑھے آدمی کے بارے میں جو کہتا ہے کہ اس نے قتل سنا اور مدعی کو بھاگتے ہوئے دیکھا، اور سڑک کے اس پار عورت جو کہتی ہے کہ اس نے یہ سب چلتی ٹرین کی کھڑکی سے ہوتا ہوا دیکھا۔ ہم قتل کا ہتھیار، ایک سوئچ بلیڈ چاقو دیکھتے ہیں اور جوری کو چھری کے زخم کے زاویے تک پر بحث کرتے ہوئے سنتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں جیسے فونڈا فالج کے شکار اس بوڑھے آدمی کے رڑتے ہوئے قدموں کی نقل کرتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا وہ وقت پر قاتل کو فرار ہوتے ہوئے دیکھنے کے لیے دروازے پر پہنچ سکتا ہے یا نہیں۔ ثبوتوں کا یہ گیم اور ان کا آپس میں تضاد یہ ثابت کر دے گا کہ آپ نے اس جیسی پیچیدہ کورٹ روم فلم پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ یہاں بحث جرم حل کرنے کے بارے میں نہیں بلکہ ایک نوجوان کو سولی پر چڑھانے کے بارے میں ہو رہی ہوتی ہے۔ فلم عدالتی نظام کے اس وقت کے انکشافات پر نظر ڈالتی ہے جہاں ڈیتھ رو کی بہت ساری سزائیں آلودہ شواہد پر مبنی ہوا کرتی تھی۔ سچ مانیے تو اب بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ فونڈا کے کردار کا کہنا ہے کہ جب ملزم دکھتا ہے تو اتنک دکھائی دیتا ہے، لیکن کسی خاص گروہ کا نہیں۔
وہ اطالوی، ترکی، ہندوستانی، یہودی، عربی، میکسیکن کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ تھکا ہوا، خوفزدہ نظر آتا ہے۔ جیوری روم میں کچھ جیورز محتاط انداز میں ملزم کو حوالتاً ان لوگوں کہہ کر پکارتے ہیں۔ آخر جیورر نمبر 10 ایڈ بیگلی نسل پرستانہ فساد شروع کر دیتا ہے۔ Look, you know how these people lie? It's born in them. I mean, what the heck? I don't have to tell you. They don't know what the truth is. And let me tell you, they don't need any real big reason to kill someone either. No, sir. وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ایک کے بعد ایک جیورر ٹیبل سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پیٹ پھیر کر چلے جاتے ہیں۔ وہ جیورز جو مدعی کو مجرم تصور کرتے ہیں وہ بھی بیٹھ کر بیگلی کے تعصب کو نہیں سن سکتے۔ This scene is one of the most powerful in the movie. ایک مقابلہ 11 کے طور پر شروع ہونے والا ووٹ آہستہ آہستہ تبدیل ہوتا ہے۔ اگرچہ فلم واضح طور پر فونڈا پوزیشن کے حق میں ہے، لیکن ان سبھی کو جو قصوروار قرار دیتے ہیں انہیں منفی طور پر پیش نہیں کیا گیا۔ سنیما کے بارے میں لکھی جانے والی ایک انتہائی ذہین اور معلوماتی کتاب میکنگ موویز میں فلم کی ویژول اسٹریٹجی پر لومٹ نے تبصرہ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ فلم کی پلاننگ کے دوران انہیں ایک لینس پلاٹ کا آئیڈیا آیا۔ کہانی کے ساتھ بڑھتے ہوئے کیمرہ بھی تنگ ہوتا دکھائی دینے کے لیے آہستہ آہستہ لینسز کو لانگر فوکل لینتھ میں بدلنا، تاکہ پس منظر کرداروں کے قریب آتے تنگ ہوتے نظر آئیں۔ اس کے علاوہ وہ لکھتے ہیں کہ میں نے فلم کے پہلے ایکٹ کو آئی لیول کے اوپر، دوسرے ایکٹ کو آئی لیول پر اور تیسرے ایکٹ کو آئی لیول کے نیچے فلم بند کیا۔ اس طرح سے اختتام کی طرف دیواروں کے ساتھ ساتھ ان پر چھت بھی تنگ ہوتے دکھائی دینے لگتی ہے۔ کلاسٹروفوبیا میں اضافے کا احساس فلم کے آخری حصے میں تناؤ بڑھانے کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوا۔ فلم کے آخری شاٹ میں انہوں نے ایک وائڈ لینس کا استعمال کیا تاکہ آڈینس کو ایک آخری سانس لینے دیا جائے۔ یہ فلم ان ہدایت کاروں کے لیے ایک ٹیکسٹ بک کی مانند ہے جو یہ جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ لینس کا انتخاب فلم کے موڈ کو کیسے متاثر کرتا ہے۔ آہستہ آہستہ کیمرہ لو کر کے لمٹ کمپوزیشن کے ایک اور اصول کو واضح کرتا ہے۔ ایک ہائی اینگل کیمرہ ڈومینیٹ کرتا ہے جبکہ ایک لو اینگل کیمرہ ڈومینیٹ ہونا ظاہر کرتا ہے۔ فلم شروع ہوتے ہی ہم ان کرداروں پر اوپر سے نگاہ ڈالتے ہیں اور اس زاویے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انہیں کافی آسانی سے پسلایا جا سکتا ہے۔ آخر میں وہ ہم پر قابو پا لیتے ہیں اور ہم ان کے جذبے کی طاقت سے مغلوب ہو رہے ہوتے ہیں۔ لمٹ کلوز اپ کا استعمال بہت کم کرتا ہے لیکن مؤثر طریقے سے، خاص طور پر ایک کردار جورے نمبر 9 جوزف سوینی، جوری کا سب سے بوڑھا آدمی، اکثر فل فریم میں دکھائی دیتا ہے کیونکہ اس کے پاس اہم نقطے پکڑنے کا طریقہ ہے جو کہ وہ دوسروں کی بحث ختم ہونے پر واضح کرتا ہے۔ ہمیشہ متنازع معلومات کی تلاش میں رہتے 1924 میں پیدا ہونے والے سڈنی لمٹ کے لیے 12 اینگری مین ایک فلمی کیریئر کا آغاز تھا۔ ذرا ڈسکرپشن میں موجود ان کی 43 فلموں میں سے چند عنوانوں پر غور کریں۔ اگرچہ لمٹ مشہور امریکی ہدایت کاروں میں شامل نہیں ہیں تو وہ صرف اس وجہ سے کہ ان کا کام اتنا وسیع ہے کہ ان کی کوئی مخصوص درجہ بندی نہیں کی جا سکتی۔ ان کی طرح کے بہت کم ہی فلم میکرز آئے جو اپنی آڈینس کی ذہانت کا اتنا مستقل احترام کرتے ہیں۔